اللہ عز و جل قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ سورہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی، سورہ تکاثر، قرآن پاک کے آخری سورتوں میں سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے، جس کا میننگ، بہت زیادہ چیزوں نے تم کو غافل کر دیا ہے، بے خبر کر دیا ہے۔ تکاثر کہتے ہیں ہر چیز کی زیادتی، کوئی بھی چیز حد سے زیادہ آدمی کے پاس ہو تو آدمی کو غافل کر دیتی ہے، آدمی کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیتی ہے۔ الہاکم التکاثر، تکاثر کیا کیا چیزیں ہیں؟ مال کی کثرت، یا پھر جائیداد کی کثرت، اولاد کی کثرت بھی انسان کو کبھی کبھار غافل کر دیتی ہے، وہ انہی کے درمیان بزی ہو جاتا ہے اور پھر اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جاتا ہے۔ تکاثر یہی ہے، اور انسان کی خواہشات کی بھی کثرت، زیادتی، اوور تھنکنگ، یہ ساری چیزیں انسان کو غافل کرتی ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی ہم سنیں گے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے حتی زرتم المقابر، تم جاؤ قبروں کو دیکھ لو۔ قبروں میں جو سوئے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے زمانے کے بہت طاقتور لوگ تھے، بہت پیسے والے لوگ بھی تھے۔ ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو کبھی زمین پر پیر نہیں رکھتے تھے، ہمیشہ اونچی اونچی گاڑیوں میں سفر کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کی قبروں کے اندر آج سوائے ان کی ہڈیوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی اگر کسی کی قبر کھولی جائے تو بہت پرانی کھوپڑی، بہت پرانی ہڈیاں صرف اتنی ملتی ہیں، اور کبھی ان کو دیکھ کر کے احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کے پہلوان تھے، لوگ ان سے ڈرتے تھے، بڑے محلوں میں، بڑے فلیٹس میں رہنے والے لوگ ہیں۔ تو اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنی زندگی میں ان کو جا کر دیکھ لو قبرستان میں، کہ ان کے پاس بہت کچھ تھا لیکن وہ پھر بھی کس طرح سے اپنی مٹی میں آرام کر لگے۔ ہمیں بھی کثرت نے، بہت زیادہ چیزوں نے غافل کیا ہوگا۔ جب انسان کے پاس کچھ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو انسان غافل ہونے لگتا ہے۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی، آدھی روٹی کھاتے تھے رات کو اور پوری رات عبادت میں کھڑے رہتے تھے، پوری رات کھڑے رہتے تھے۔ وہ نبی ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو انہوں نے 1/4 روٹی زیادہ کھا لیا، یعنی پوری روٹی بھی نہیں، ہاف روٹی تو روز کھاتے تھے، 1/4 اور تھوڑا زیادہ کھا لیا۔ 1/4 زیادہ کھایا تو آدھی رات کھڑے ہوئے، پھر نیند آئی اور سو گئے۔ یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن نبی ہے تو صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ پیغام آیا، اے یحییٰ 1/4 روٹی نے تجھ کو مجھ سے دور کر دیا، یہ زیادتی نے تجھ کو مجھ سے دور کر دیا۔ ہاف روٹی کھاتے تھے اور صبح تک مجھ سے بات کرتے تھے، پاؤ روٹی زیادہ کھا لیا تو سو گئے۔ تو یہ تو نبیوں کی شان ہے۔ جب ہمارے اندر بھی کھانا زیادہ ہو جاتا ہے تو عبادت سے بندہ دور ہونے لگتا ہے۔ کسی بھی چیز کی لمٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے لمٹ طے نہیں کی تو غفلت کے شکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ بھرا ہوا پیٹ بری خواہشیں پیدا کرتا ہے، بری آرزویں پیدا کرتا ہے، اور رمضان المبارکہ میں اسی لیے 1 مہینے تک بھوکے رہنے کی عادت ڈالنے کا حکم ہے۔ کیوں؟ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اسے تقویٰ ملتا ہے، پرہیزگاری ملتی ہے، اور یہ ریہرسل کرایا جاتا ہے رمضان المبارکہ میں کہ ہمارے اندر جو نفس ہے اگر یہ کمزور ہوتا ہے
تو بھوک سے کمزور ہوتا ہے، باقی بھرا ہوا پیٹ اور اس کو جتنی بھی تربیت دو وہ سیدھے راستے پر نہیں آتا۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو سہولیات اکٹھا کی ہیں یہ ہمارے لیے کمفرٹ زون میں جینے کی عادت پڑ گئی، تھوڑا بھی اسٹرگل نہیں چاہیے، تو یہ چیز بھی ہمیں غافل کر دیتی ہے۔ آپ نے آرام کے لیے ٹیک لگایا ہے، آپ نے آرام کے لیے مسجد میں قالین بچھایا ہے، لیکن یہ نیند لے کر کے آ گئی۔ گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے اے سی لگوایا ہے، یہ کمفرٹ چاہیے تھا، لیکن اس نے ہم کو سلا دیا۔ جو رب تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمارے دل کے اندر خشیت تھی، خشوع تھا، اس میں کمی آنے لگ جاتی ہے، اس میں کمی آنے لگ جاتی ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہمارے سلسلے قادریہ میں آتے ہیں۔ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ہم شیر میں پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر شبلی رات کے وقت نماز پڑھ رہے تھے اور اچانک آپ کو نیند آ گئی۔ یا اولیاء اکرام کی بات تو دیکھیں کیسے نیند آئی، ہمیں بھی آتی ہے، تو ان کو اتنی تکلیف ہوئی، جیسی آپ آنکھ کھولے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ہوں اور میرے اوپر نیند کا غلبہ آ گیا۔ ویسے تو ہمارے برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ تو جمعہ میں سونے کے لیے بھی آتے ہیں، نیند آ جاتی ہے۔ وہ ابو بکر شبلی جو تصوف کے بادشاہ ہیں، ایک دن ان کو نیند آئی تھی تو اٹھے اور سیدھے جا کر نمک میں سلائی ڈال کر اپنی آنکھوں میں لگایا، نمک کو آنکھوں میں لگایا تو جلتی ہوئی آنکھوں سے خون آنے لگ گیا، بلڈ شروع ہو گیا۔ آپ کے مریدین نے کہا کہ حضور آپ نے یہ کیا کیا آنکھوں کے ساتھ؟ انہوں نے کہا جو آنکھیں اللہ سے دور کرتی ہیں ان کی سزا دنیا میں یہی ہے۔ یہ ہمارے اولیاء کاملین بزرگوں نے اپنے آپ کو سٹرگل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھا۔ لکھنؤ میں، اتر پردیش میں لکھنؤ شہر میں ایک بزرگ کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت شاہ مینا۔ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں سلسلہ چشتیہ کے۔ جب یہ نماز پڑھتے تھے تو بعد میں انہوں نے نماز پڑھنے کا طریقہ کیسے بنا لیا، ایک دیوار تھی 8-10 فٹ اونچی دیوار، ادھر بھی کھائی اور ادھر بھی کھڈا، اور اس دیوار کے اوپر چڑھ کر کے عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا نیا طریقہ ہے، آپ نیچے نماز نہیں پڑھتے، دیوار پہ، چھوٹی دیوار پہ نماز پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں کہ اگر اونگ آئی، نیند آئی تو نیچے گر جاؤں، اور اگر مجھے اللہ کی عبادت میں غفلت آتی ہے تو اس کی سزا یہی ہے کہ میں اوپر سے نیچے گر جاؤں۔ بہرحال یہ ساری باتیں وہ ہیں میرے عزیزوں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سپرد نہیں کرتے کوئی کامیابی ہمیں نہیں ملتی۔ گھر میں بیٹھ کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف دعا کرنے سے سب چیزیں مل جاتی ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بدر کے میدان میں جا کر تکلیف نہیں اٹھاتے۔ آپ کو، ہمیں اس زندگی میں کچھ نہ کچھ چیزیں اٹھانا پڑے گا، کچھ مصیبتیں زندگی میں آئیں گی، کچھ تکلیفیں آئیں گی تو ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے اور ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ اور جو مشکلوں سے گھبراتا ہے، تکلیف میں ہا ہا کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ بہت کمزور مومن ہے، بہت کمزور مومن ہے۔ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی زندگی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں ایسے حالات تھے، مکہ میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے 13 سال تک صحابہ کرام کو جس انداز سے کفار اور مشرکین تکلیف دیتے تھے، اللہ اکبر۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے ایذائیں دی گئیں، گرم ریت پر ننگی پیٹھ پہ سلایا جاتا تھا، ان کے سینے پر پتھر رکھے جاتے، یہاں تک کہ روایات میں ہے دہکتے ہوئے انگاروں پر بھی ان کو سلایا گیا، ان کے پیٹھ کا گوشت گل گیا تھا۔
ان کی ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی۔ ایک صحابی حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافروں نے ان کو پکڑ لیا اور مکہ کے بازار میں لا کر ان کو سولی پر چڑھایا، ایک کھمبے سے باندھا اور اس کے بعد ان کے ناخن کو پکڑ سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ حضرت زید بن دثنہ، ان کی ناک کاٹی گئی، ان کے کان کاٹے گئے، ان کے ہونٹ کاٹے گئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئی تھی۔ یہ سب ہونے کے بعد بھی زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں کوئی تزلزل نہیں آیا، کوئی ڈگمگاہٹ نہیں آئی۔ اور اس کے بعد حضرت خبیب بن عدی، یہاں تک کہ ایک صحابیہ ہیں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ان کی کافی تھی، ابو جہل نے ان کو ایک بار گرفتار کیا اور گھوڑے کے پیروں سے ان کو باندھ دیا گیا تھا۔ گھوڑا جب دوڑتا تھا تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے دوڑتا رہا، ان کی پوری ہڈیاں ادھر سے ادھر ہو گئی تھی، اور جب گھوڑا دوڑتا آیا تو ان کے اسپیشل پارٹ کی طرف، شرمگاہ کی طرف تیر مار کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں سیدہ سمیہ۔ یہ سب حالات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو پھر صحابہ پوچھتے ہیں تو اتنی تکلیف کیوں آتی ہے ہم ایمان لانے والوں پر، اسلام میں آنے کے بعد اتنی تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ تب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جس کا جیسا ایمان ہوگا ویسا امتحان ہوگا، جس کا جیسا ایمان ہوگا ویسا امتحان ہوگا۔ آج کے زمانے میں ہمارا امتحان کہاں ہے؟ ہم اس طرح کا امتحان دے بھی نہیں پائے جو کربلا کے میدان میں رسول اللہ کے گھر والوں نے امتحان دیا، جو بدر کے میدان میں صحابہ نے امتحان دیا، جو احد اور خندق کے میدان میں جان ساران رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان دیا۔ ہم میں سے اس کا 5واں حصہ بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، سنیے توجہ کے ساتھ، ہمیں بخار آئے تو ہم شکایت کرتے ہیں، ہمارا ہاتھ پاؤں درد کرنے لگے تو ہم ویلا مچاتے ہیں، ساری تکلیفیں میرے گھر میں آئی، بزنس میں کوئی کمی آ گئی تو رونا دھونا، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو ہم شکایت کرتے ہیں، میرا یہ پرابلم، میرا وہ پرابلم۔ میرے عزیزوں، صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں جنگ احد میں، احد کے میدان میں ان کے پیٹ پر 12 نیزے مارے گئے تھے اور ان کا پیٹ پھٹ گیا تھا، میدان میں گرے ہوئے، ابھی موت نہیں ہوئی۔ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ، جنگ ختم ہو چکی، شام کا وقت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا سعد ابن ربیع زندہ ہے یا انتقال کر گئے؟ حضور نے ان کا نام لے کر پوچھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لاشوں میں اور زخمی لوگوں میں ہم جا کر دیکھتے ہیں۔ تو 2 صحابی گئے میدان میں ڈھونڈنے کے لیے، لاشیں بہت ساری تھیں، زخمی لوگ بھی پڑے ہوئے تھے، تو سعد ابن ربیع کا نام لے کر پکارنے لگے۔ کافی دور کے بعد آواز آنے لگی، ہاں میں زندہ ہوں۔ سعد ابن ربیع کی آواز آئی، جو 2 صحابہ گئے تھے ڈھونڈنے کے لیے، انہوں نے دیکھا وہ کئی لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ جب لاشوں کو ہٹایا تو دیکھا ان کا پیٹ پھٹا ہوا ہے، ان کا پیٹ پھٹ گیا ہے، 12 نیزے ان کے جسم پر لگے ہوئے ہیں، ابھی موت نہیں ہوئی، ابھی انتقال نہیں ہوا، سانس چل رہی ہے۔ اسی میں جو آئے ہوئے دونوں صحابی ہیں وہ کہتے ہیں سعد ابن ربیع، تجھے رسول اللہ نے نام لے کر پوچھا، سعد ابن ربیع کہاں ہے؟ وہ وہیں میدان میں گرے ہوئے کہنے لگے اے میرے دوستو،
رسول اللہ کو میرا سلام کہہ دینا، شاید میری زندگی بہت تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے، شاید میری زندگی بہت تھوڑی سی باقی ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ پاؤں گا، میرا سلام کہہ دینا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے، ان کا دوسرا سینٹنس ہے، وہ سنیے جو میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ انہوں نے یہ کہا، اے میرے دوستو، ایک بات یاد رکھنا، جب تک تم زندہ ہو، تمہاری زندگی میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے تکلیف دے دیا تو یاد رکھنا قیامت کے دن تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن پھر تم کوئی بہانہ نہیں کر سکو گے۔ جس کے جسم میں 12 نیزے لگے ہو، پیٹ پھٹ گیا ہو، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے ہائے ہائے میں مر گیا، میرا کیا ہو گیا، وہ اس وقت بھی یہ کہتے ہیں حضور سے جا کر کہہ دینا میں نے ان کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا، میں نے ان کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا۔ آج ہم گرم بستروں میں سو کر کے، نرم غذائیں کھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، آج اسلام کی حفاظت کی بات۔ ہمیں کوئی ایسی تکلیف نہیں آئی جو ان کو آئی ہے، ویسی مصیبتیں اور ویسا امتحان ہم دے بھی نہیں سکیں گے۔ وہ ایک صحابی نہیں ہے عزیزان گرامی وقار، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو آزمائشیں کی ہیں، امتحان لیے، اللہ اکبر، کبھی پڑھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف کتابوں میں ہے کہ یہ ریئل لوگ بھی تھے، ایسے ریئل لوگ ایسے تھے۔ ان لوگوں نے جو جو تکلیفیں آئیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سب برداشت کیا، سب برداشت کیا۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں، ایمان ہے، تو یہ سمجھ کر کے چلنا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دار العمل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ وہ ایمان لانے کے بعد آزمائے نہیں جائیں گے، ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ضرور اللہ امتحان لے گا سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اللہ امتحان لے گا اس دنیا میں کہ ایمان والے کون ہیں اور منافقین کون ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، یہاں ہمارا امتحان ہوگا، ہماری آزمائش ہوگی۔